نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سورہ نساء کی میں آیت نمبر 5 سے آگے سٹارٹ کر رہا ہوں، سب ساتھ ہیں نا انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 4 تک ہم سب کر چکے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا۔ اور نہ دو، سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، یا میننگ یہاں پہ بیوقوف نہیں کرنا چاہیے، یعنی کم عقل یا جو سینسیبل نہ ہو، جو بالکل کمپلیٹلی ان سینسز نہ ہو، کیونکہ ان کو ان کا مال نہ دو۔ میننگ وہی یتیم اگر کوئی ہے جو دماغی طور پہ پراپر 100% نہیں ہے، یا وہ مال کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس کو نہ سمجھ کے نہیں، نابالغ نہیں، ابھی آگے آئے گا، نابالغ اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ بولیں گے نہ سمجھ، ہاں نابالغ آگے آئے گا الگ۔ یعنی وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے جعل اللہ نے بنایا، اس مال کو تمہارے لیے کھڑا کرنے کا مطلب کہ وہ یوز کے لیے سارا ذریعہ بنایا تم لوگوں کے لیے۔ اچھا کرو کیا؟ ورزقوہم، ان کو اس میں سے رزق دو، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، کسوہ یعنی کپڑا، ان کے کپڑوں کا پہننے اوڑھنے کا جو بھی ہے وہ انہیں عطا دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کرو۔ اس پہ میں نے پڑھا تفسیر میں، تو بلا جیسے اس آیت کے اوپر اب فقہا کا اختلاف ہے، کوئی اتنا بہت امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کنسرن تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق، اب آگے بات کیونکہ آ رہی ہے، ایک سیکنڈ پہلے اگلی آیت پہ ہے، وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح۔ اب بلاغت کی بات آئی نا، کہ یہ اس وقت تک آپ ان کا مال روک کے رکھو جب تک بلغ النکاح مینس کہ وہ نکاح کے قابل نہ ہو جائے، مینس ان کے اوپر بلوغت نہ آ جائے۔ تو وہ پیچھے بات ہو رہی تھی، میں اگلی آیت کمپلیٹ بعد میں کرتا ہوں۔ ایک تو ناسمجھ اور دوسرا بلوغت، یہ دونوں شرطیں ہیں انہیں ان کا مال ہینڈ اوور کرنے کے لیے۔ اب اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بچہ ہے، بچی ہے، وہ بالغ تو ہو گئے لیکن ہیں ابھی بھی ناسمجھ، اب کیا کریں گے؟ ابھی بھی ان میں وہ عقل نہیں ہے، وہ سینس نہیں ہے۔ تو بعض امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد بھی آپ 7 سال تک ویٹ کرے گا بندہ، اور پھر اس یتیم کو اس کا مال دے دیا جائے گا۔ جبکہ جو صاحبین رحمہ اللہ، امام محمد، امام یوسف شافعی وغیرہ رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک کہتے ہیں کہ نہیں، آپ بالغ ہونے بھی جب تک وہ سمجھدار بالکل سینسیبل نہ ہو جائے تو بھی ان کا مال انہیں نہ دیا جائے۔ ریزن بینگ، اس میں لکھا ہے علماء نے کہ جو مال ہوتا ہے نا، وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے سمجھے، تو وہ غیر ضروری یا کسی حرام کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، یا کسی جس سے معاشرے کا، ایک سوسائٹی کا سمجھے کہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، مزید ایک ناسمجھ آدمی کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا تو وہ ادھر ادھر اڑائے گا، حرام کاموں میں لگائے گا، مطلب جو بھی کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، یعنی جو اس کا مصرف ہوتا ہے، جو مال کو یوز کرنے کا جو صحیح پرپز ہوتا ہے، وہ پرپز سے وہ ڈیویٹ ہو جائے گا مسئلہ، اور بات کہیں اور چلی جائے گی، تو اس لیے اس کا مال اسے روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب بات یہی ہو رہی ہے، پہلی چیز کہ وہ بلوغت کو پہنچے، اور پھر وہ سمجھدار بھی ہو تو اس کا مال دے دو۔ اب نکاح کی بات آئی نہیں، اگلی آیت میں ہم کہاں تھے؟ ہاں، تو اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کے حد کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم، ویسے انسیت اور محبت ایک ورڈ تو اس میننگ میں آتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر تم پاؤ ان کے اندر رشد مینس سمجھداری، اگر اب بلغ النکاح، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور تم اس کے اندر پاؤ ان کے اندر رشد یعنی کہ سمجھداری، سینسیبلٹی، تو فادفعوا الیہم، پھر ان کا مال ان کی طرف لوٹا دو، اموالہم، ولا تاکلوہا، اس میں سے مت کھاؤ، اسرافا یعنی کہ ضائع نہ کرو مال کو، وبدارن، یا اس بدنیتی سے
کہ ان یکبرو، اس بدنیتی سے فٹافٹ آپ خرچ کر دیں. وہ بندہ کوئی ایسے نہ بولے میری لینگویج میں نے آپ بولا لفظ، وہ بندہ اس جلدی میں اس لیے خرچ کر دے کہ یار یہ بڑے نہ ہو جائے، بڑے ہو کے تو اپنا حق مانگ لیں گے تو میں فٹافٹ پہلے ہی ختم کر دوں، اڑا دوں سارا. تو اس وجہ سے یکبرو، وہ بڑے ہونے کے ان کے ڈر سے پہلے ہی مارچ ختم کر دینا، یہ مطلب ہے. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور اگر کوئی بندہ بہت غنی ہے، کوئی ویسی امیر ہے، ایک بہت بڑا سیٹ ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس یتیم کے مال میں سے کھائے. وہ اس کے مال میں سے کھا کیوں رہے فرسٹ آف آل؟ تو اس لیے فرمایا اگر وہ غنی ہے تو فلیستعفف، یعنی کہ وہ معاف کر دے، وہ ویسے ہی چھوڑ دے مال اس میں سے کھانا. ومن کانا فقیرن، لیکن اگر وہ بندہ جس کے پاس یتیم کی کفالت ہاتھ میں، اس کی سرپرستی میں کوئی یتیم ہے اور وہ فقیر ہے یعنی غریب ہے، تو فلیاکل، پھر اس کو چاہیے کہ اس میں سے کھا لے، لیکن بالمعروف، اچھے طریقے سے. یعنی وہی بات پیچھے ہو رہی ہے، بدارن یا غلط طریقے سے، اسرافن کے طور پہ نہ خرچ کرے، جو ضرورت کے لیے صرف وہ خرچ کرے. فضا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا. اور اگر فإذا، اور جب دفعتم، تم ان کی طرف لوٹا دو ان کا مال، تو فاشہدوا علیہم، تو اس پہ گواہ بھی بنا لو. یعنی جب ان کا مال دے دیا تو اس پہ گواہ بنا لینا بہتر ہے، تاکہ کل کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور وکفی باللہ حسیبا، اور پورا کافی ہے اللہ تعالی حساب رکھنے کے لیے. یہ تو یتیموں سے بات ہی ہے. نیکسٹ آیت جو ہے یہ وراثت سے مسئلہ ہے. للرجال نصیب مما ترک کالوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک کالوالدان والاقربون الی آخر الآیت. یہ آیت اب میں فقہ میں پڑھا کے سمجھے کہ آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس پڑھنی پڑتی تھی. للرجال نصیب مما ترک، مرد کے لیے ہے نصیب، ترکہ کہتے ہیں وراثت کو، تو نصیب حصہ، آدمی کے لیے حصہ اس میں سے جو اس کا ترکہ ہے. والدان مینز جو اس کے باپ یا ماں میں سے کوئی بھی اس کے لیے چھوڑ کے گیا ہے، وہ آدمی کے لیے. والاقربون، اور قرابت دار رشتہ داروں کے لیے حصہ ہے. وللنساء مما ترک الوالدان، اور عورتوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے جو اس کے ماں یا باپ چھوڑ کے گئے ہوں. والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی. مما قل منہ او کثیرون، بے شک اس میں سے اگر چاہے وہ تھوڑا سا ہے یا وہ زیادہ ہے، ڈزنٹ میٹر. نصیبا مفروضہ، یہ حصے جو ہے مفروضہ کہتے ہیں، فرض کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے اللہ نے متعین کر دیے، فرض ہو گئے. اب اس آیت کے اوپر بہت ڈیٹیلز آپ تفسیر کی کلاسیں کھولیں گے، کوئی کتاب تو انشاءاللہ پیجز بھرے ہوئے ہوں گے. موٹی بات صرف یہ دیکھیں، پہلی بات اللہ نے کیٹیگورکلی ایک اور مرد کا الگ حصہ ہے، عورت کا الگ حصہ ہے، یہ کیٹیگورکلی بیان کر دیا یہاں پہ. تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ 99.9% خاص طور سے پاکستان انڈیا میں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ظلم ہے. اور ہم حدیث بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ پورا سراجی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ حدیث آتی ہے یہ جو اس کا علم ہے نا، علم الترکہ جو ہوتا ہے، اس کو نصف نہیں، جو علم ہوتا ہے، یہ جو پوری نالج ہے، پوری دنیا کی جتنی بھی زندگی میں نالج ہے، اس کو حدیث پاک میں آیا ہے، مجھے حدیث کا ورڈ تھوڑے دماغ سے سلپ ہو رہے ہیں، نصف العلم کہا. اس جو ترکہ وراثت کا جو علم ہے نا، صرف اسے نصف علم کہا، کہ پوری دنیا کا علم، نالج ایک طرف، اور جو وراثت کی نالج ہے یہ ایک طرف، آدھی ہے اس کے کمپیریٹیو ایکول ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ. اچھا، تو خیر اینی ویز، ایک مرد کا حصہ ہے، ایک عورت کا حصہ ہے، یہ کیٹیگوریکلی کلیئر بتا دیا اللہ نے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ نہیں ہے تو غریبوں، دوسروں کا، قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ بن سکتا ہے، کسی کا اور کا بھی بن سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ بھی بتائی کہ چاہے وہ کم ہے چاہے زیادہ ہے. اب آپ کو یہ بندہ بولے یار یہ تو ایسے ہی 50-100 روپے ہے، اس کو کیا دے، نہیں، اس کو بھی ڈیوائڈ کریں اور دے. اور پھر مفروضہ مینز کہ وہ فرض بھی کر دیا، ہر کسی کا حصہ اللہ نے اس کے لیے ایگزیکٹلی فرض بھی کر دیا. وَإِذَا حَضَرَ، اور تو کوئی بات نہیں رہ گئی اس میں موٹی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. اور حضر القسمہ یعنی کہ اب کسی کے اوپر حضر القسمہ مینز جو اس کا وراثت کی ڈویژن کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قسمہ.
علم المیراث نصف العلم او کما قال علیہ السلام، وہ حدیث ہے، علم المیراث نصف العلم او کما قال علیہ السلام۔ تو جب کسی کے پاس اب یہ قسمہ کا معاملہ پہنچا، یعنی کہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ پہنچا کسی بندے کے پاس، قرابت داروں کے لیے ہو، یتامہ اور تو اس میں سے دو، اوت الیتامہ، اس میں سے یتیموں کو بھی دو، مساکین کو بھی دو، اور قرابت دار قریبی رشتہ داروں کو بھی دو۔ فرزقوہم، اس میں سے اس میں سے ان کو کچھ کھلاؤ یا رزق دو۔ وقول لہم معروف، اور ان سے اچھی بات کرو۔ یہ میننگ اس کا یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، جو اصل ورثہ ہیں ان سے اللہ یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی جب ڈویژن ہو گئی اور کلیئرلی اپنا اپنا حصہ تو پورا لے، وہ پچھلی آیت میں آیا، اب جب لے لیا اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی غریب رشتہ دار ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، تو اس کو کچھ تھوڑا بہت دے دینا چاہیے اپنے مال میں سے۔ تو میننگ یہ جو ایڈریس ہو رہے ہیں یہ سارے وہ ورثہ ہیں، وہ سارے ورثہ جنہیں وراثت میں حصہ ملا ہے، وہ کسی یتیم، مسکین یا غریب رشتہ دار، قرابت دار ہے، اس کو اس میں سے اپنے مال میں سے دے دے، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اس کی وجہ بتائی اللہ نے، وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں اس سے، لو ترکو من خلفہم، کہ اگر وہ اپنا ترکہ یا اپنی وراثت پیچھے چھوڑ کے جائیں، ذریہ، اپنی اولاد کے لیے، ضعافاً، وہ کمزور اولاد ہو تمہاری، اب تم اس کے لیے مال جب چھوڑ کے جاؤ تو اس لیے ڈرو اللہ سے، خافو علیہم، اور تمہیں خوف ہو اپنے پیچھے سے کہ یار میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کا وراثت ان کو کون دے گا۔ پچھلی آیت میں یہ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ تم اچھائی کرو، دوسروں کو دے دو۔ یہ رکوع ختم ہو گیا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ڈرو اللہ سے اور اچھی بات کہو، سیدھی بات کہو، ہاں کوئی کنفیوژن نہ ہو اس میں، اچھی بات بھی کہہ سکتے ہیں یا سیدھی بات، آپ کی بات صحیح ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیم کا مال ظلماً، یعنی کہ زیادتی کرتے ہوئے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ انہوں نے کھایا ہو اپنے پیٹ میں آگ کو، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد انہیں بہت برا انجام ہوگا۔ ایک سیکنڈ رکیں، یہ کیا ہوا؟ ایک سیکنڈ، جی اچھا، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تو بہت جلد انہیں بھی اس، یہ بطون نارا، وہ آگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت جلد اسی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے کوئی اگر سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ربی بن حارث رضی اللہ عنہ یا غالباً، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں ہے، غزوہ احد کے بعد ان کی اہلیہ تشریف لائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور عرض کیا، اے رسول اللہ، یہ میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا، اور ان کے جو چچا تھے، اس کے بھائی یعنی کہ، انہوں نے زبردستی ان کے سارے مال ہڑپ کر لیا، اور ان کے بچیاں دو تھیں، وہ اپنی دونوں بچیوں کو لے کے آئیں کہ یہ ان کا مال انہیں دیتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر غالباً یہ شان نزول ہے اس آیت کا، کہ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیم کا مال جس نے ظلماً زیادتی کرتے ہوئے کھایا تو ایسے ہے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے۔ یہ خاص ان کے لیے نازل ہوئی تھی آیت۔ چلے میں رک جاتا ہوں، یا رکوع ختم ہو گیا، آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔